هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند
عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا علیہ السلام، تاکہ وہ اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرے، یعنی عورت کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ عورت سکون دے کر خوش ہوتی ہے۔ پھر جب اس مرد نے اسے ڈھانپ لیا تو اس عورت نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اسے لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کیا تو ہم ضرور ہی شکر گزار ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کا ایک بڑا مقصد، شادی کے بعد میاں بیوی کا تعلق کس لیے ہے؟ انسان کی ایک بڑی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور وہ ہے سکون اور راحت۔ تو جس شادی کے نتیجے میں سکون اور راحت پہلے سے بھی زیادہ برباد ہو جائے، وہاں پھر ضرور کوئی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی صرف اس میں نہیں ہوتی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے کہ دوسرے انسان کو اس کا حق نہ دیا جائے، اور چھوٹی موٹی باتوں پہ ناراضگی لگا کر ضد لگا کے بیٹھ جائے انسان کہ بس اب میں تو اپنی ہی مرضی کروں گی اور اپنے ہی طریقے پہ چلوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر شوہر کی طرف سے کوئی بے رخی ہو، شوہر کی طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہو، تو انسان اس کو اگنور کر دے اور اپنے اچھے رویے سے اس کا دل جیت لے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر لے، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور احسان کیا ہوتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں بھی کیا آپ اس سے اچھا کر لیں، جس نے آپ کو نہیں پوچھا آپ اس سے پوچھ لیں، جس نے آپ کو نہیں دیا آپ اس کو دے دیں، جو آپ کا خیال نہیں کرتا آپ اس کا خیال کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ میرا کرے، اس لیے کہ میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ جو عورت رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کے اندر عاجزی پیدا کر لیتی، اپنی اکڑ ختم کر دیتی ہے، اپنی انا کو ختم کر دیتی ہے، جو کہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ مضبوط ہو، تو وہی کامیاب ہے۔ اچھا، اس کا یہ نہیں کہ آپ کے سارے حقوق مارے جائیں گے، یہ آپ کے لیے کامیابیوں کا دروازہ کھولے گی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب آپ اچھا سلوک کریں گے، اور ایک طرفہ طور پہ بعض اوقات کرنا پڑ جاتا، کچھ تو جوڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، دونوں طرف سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ میجورٹی میں یہ دیکھا گیا کہ مزاج کے مختلف ہونے سے کچھ نہ کچھ کھٹپٹ لگی رہتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے انتہائی کیسز، ان کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتا ہے عام نارمل روٹین میں انسان جب دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو مزاج سمجھ آ ہی جاتا ہے، لیکن اوور آل بھی ہر انسان کے اندر ایک توجہ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات بعض مردوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے میں انسان یہ سمجھے کہ یہ میرا امتحان ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا اور یہ میرے حصے میں آ گیا تو بس سب ٹھیک ہے، بس ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ اگر اسی میں گھر کی خوشی ہے، امن ہے، سکون ہے، بچوں کی اچھی تربیت ہے، آئندہ مستقبل کی کامیابی ہے، تو چلو میں ہی قربانی دے دیتی ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص اپنے رب کی خاطر قربانی دے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کو کوئی خیر نہیں ملے گی، وہ دنیا میں نامراد ہی ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہی شخص سب کے سامنے اعتراف کرے گا آپ کی خوبیوں کا، لیکن آپ نے اس مقصد کے لیے بھی نہیں کرنا کہ لوگ میری خوبیوں کو مان جائیں اور میں ثابت کر دوں کہ میں ہی صحیح تھی اور اس نے ساری زندگی غلط کیا میرے ساتھ۔ اصل میں نیک عمل ہم کر نہیں سکتے جب تک اللہ پر ایمان نہ ہو اور آخرت کا یقین نہ ہو، نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانوں کی خیر خوبی احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا والدین سے احسان کرو، کیا ہم اتنا احسان کر پاتے ہیں جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا؟ نہیں کر پاتے۔ اور اسی طرح باقی رشتے بھی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا پروسیس بتا دیا کہ کیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ، پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا۔ اچھا، یہ دیکھیں سکون اور یہ راحت اور آرام اور محبت اور انٹیمیسی کے بعد بچے کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، کیونکہ شادی کا مقصد صرف انجوائمنٹ نہیں ہوتا، شادی ایک بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں نسل انسانی کی پیدائش اور اس کی تربیت اور اس کا ارتقاء ہے کہ اچھے گھرانے جنم دو، بچوں کی اچھی تربیت کرو اور ان کو کسی قابل بناؤ۔ اس گھر میں بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں جہاں میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ سب سے پہلے بچوں پر آتا ہے۔ ان کے ماں باپ تو پریشان رہتے ہی ہیں، لیکن بچے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اب ماں کو بچے باپ کے مقابلے میں بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، تو جس ماں کو واقعی اپنے بچوں سے پیار ہونا تو پھر اسے قربانی کرنی ہی پڑے گی، اور اس کا اجر اللہ سے مل کر ہی رہے گا، دنیا میں بھی ملے گا، ڈرائے گا نہیں جاتا، یعنی شوہر کی طرف سے نہیں تو کسی اور شکل میں ملے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
اللہ محسنین کا اجر ضائع کرتا ہی نہیں، اور بلکہ ان سے محبت کرتا ہے. یہاں بھی ملے گا اور آگے تو خیر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تو کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور چکائے گا. بندہ نہیں چکا سکتا لیکن وہ دے گا. تو آپ دیکھیے کہ بچہ جو ہے وہ دونوں کو دیکھتا ہے اور دونوں کو چاہتا ہے. اور مردوں سے بھی میں یہ کہوں گی کہ جو مرد چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی اچھی تربیت ہو تو وہ ان کی ماں کو رسپیکٹ دیں، محبت دیں، کیئر کریں، تاکہ وہ آپ کے بچوں کے لیے ایک بہترین ماں ثابت ہو، نہ کہ ہر وقت رونے دھونے والی. پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا تو دونوں اس کے دیے ہوئے میں شریک ٹھہرانے لگے. بس بلند تر ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی صحیح سلامت بچہ ملنے کے بعد لوگ اوروں کو اللہ کا شریک کر دیتے ہیں. کوئی نام عبد العزیٰ رکھ دیتا ہے، کوئی عبد المطلب، اور کوئی عبد ود اور کوئی عبد یغوث جو جاہلیت کے دور میں تھے. اور آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیسے کیسے جاہلانہ نام ہے. نبی بخش سنا کبھی نام؟ غلام بخش. غلام بیچارہ تو خود غلام ہے، اس نے کیا بخشنا ہے، اس کو تو آپ دیں گے کچھ. حسین بخش، پیرا دتا، عبد النبی، عبد الرسول نام رکھ دیتے، بندہ علی رکھ دیتے. نعوذ باللہ. یعنی انسان کیوں نہیں سوچتا کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بخشا، ان کا اپنا مقام ہے، ٹھیک ہے ہم ان کو عزت دیتے ہیں، لیکن ہم سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو اولاد دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان بوجھ کے شرک کرنے سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ شرک جو ہے یہ معاف نہیں ہوگا. کیا یہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی جو مخلوق ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی، الہ نہیں ہو سکتی، اور نہ تو وہ ان کی کسی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. تم پر یکساں ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو، انہیں دعویٰ کرو یا نہ. بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. بڑی اہم آیت ہے. مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ وغیرہ، وہ صرف بتوں کو ہی نہیں پوجتے تھے بلکہ بتوں کی صورت میں بزرگوں کو بھی پوجتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. یہ لات، عزا، منات یعنی کہ دیویوں دیوتاؤں کے نام تھے جن کی انہوں نے شکلیں بنا کے رکھی ہوئی تھی اور ان کے آگے وہ عبادت وغیرہ کرتے تھے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر کچھ انسانوں کی قبروں پہ جا کے ان سے کچھ مانگتے ہیں، وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، وہ تو پیدا کیے گئے ہیں، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں، وہ کہاں سے تمہاری بات سنیں گے؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ مرنے کے بعد تو جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے تم اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. تو پاؤں، ہاتھ، آنکھ، کان یہ خاص ذرائع ہیں انسان کے لیے تگ و دو کرنے کے. انسان کچھ چیزیں دیکھ کے سیکھتا ہے، کچھ سن کے سیکھتا ہے اور کچھ کر کے سیکھتا ہے، اور کہیں پاؤں سے چل کے کوشش کرتا ہے. تو یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں تو ان کے پاس تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو مشرکین جو تھے وہ 3 طرح کا شرک کرتے تھے. ایک تو وہ اسنام کو پوجا کرتے، یعنی آبجیکٹس جو ہوتے تھے، آبجیکٹ ورشپ. دوسرے اشخاص یا ارواح، روحیں، اور ان کی بھی انہوں نے تصویریں بنا رکھی تھی. اور تیسرے وہ اعتقادات جو ان مشرکانہ عبادات کی طے میں کار فرما ہوتے تھے. فرمایا بے شک میرا سرپرست تو اللہ ہے، میرا سرپرست، میرا ولی تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہی صالحین کی سرپرستی کرتا ہے. یعنی بتوں کے پاس کچھ فائدہ نہیں، اصل دوستی لگاؤ کس سے؟ اللہ سے. اصل میں یہاں نا مشرکین کی دھمکی کا جواب ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر بتوں کو نہیں مانو گے تو تم پر کوئی آفت آ جائے گی. تو اس پہ کیا کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میرا اللہ مددگار ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا نقصان. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ولی بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ جس کا ولی اللہ ہو، جس کا دوست اللہ ہو، جس کا مددگار اللہ ہو، جس کا سرپرست اللہ ہو، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. پھر ہدایت بھی مل جائے گی، رزق بھی مل جائے گا، دین دنیا کی ہر خیر نصیب ہو جائے گی، ہر ناپسند چیز ہٹانے کے قابل بھی وہی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اس آیت کی روح سے بتائیے کہ کیا کرنا پڑے گا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کتاب کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی ولایت میں انسان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس کا قرآن سے تعلق ہے. زیادہ تعلق ہے تو زیادہ ولایت، اور کم ہے تو کم. اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس کی ولایت چاہتا ہے، کس کا ساتھ چاہتا ہے. اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے. کتنی صاف بات ہے یہ
جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں. جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ دوسرے کی کہاں سے کرے گا؟ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ سنتے ہی نہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گویا کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. یعنی مشرکین بتوں کو ایسے تراشتے تھے کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ یعنی نیکسٹ ٹائم اگر کوئی ایسا اسٹیچو وغیرہ آپ دیکھیں بت جس کو لوگ پوچھتے ہیں تو یوں لگے گا کہ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ لوگوں نے اسی طرح آنکھیں گھڑی بھی ہوتی ہیں کہ وہ فیلنگ ایسے آئے. تو آپ کو لگے گا آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. پتھر سے کہاں دکھے گا؟ انسان بھی کبھی کبھی پتھر کی آنکھ لگا لیتے ہیں نا، پتہ ہے نا آپ کو. یعنی کچھ لوگوں کی آنکھ ڈیمیج ہو جائے تو وہ مصنوعی آنکھ لگا دیتے ہیں، اس سے کچھ نظر آتا ہے نہیں، وہ تو انسانوں کی بنائی، اس سے کہاں سے نظر آئے گا. اور اسی طرح اس کا یہ معنی بھی کیا گیا کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں لیکن بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، بس وہ ایک انسان کی حیثیت میں دیکھتے ہیں، نبی کی حیثیت میں ان کو نہیں دیکھتے، اس لیے ان کی بات مان کے نہیں دیتے. تو اب وہ نہیں مانتے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ درگزر کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. اللہ اکبر. ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کی جہالت پر کیا کرے؟ درگزر، معاف. تو ایک مسلمان کو مسلمان کی جہالت پر کیا کرنا چاہیے؟ درگزر اور معاف کر دینا چاہیے. اور شوہر کو بیوی کی، اور بیوی کو شوہر کی، اور بہن کو بھائی کی، اور بھائی کو بہن کی، ان سب رشتوں میں درگزر، ان سب کی تکلیفوں کے مقابلے میں درگزر، اگنور. تو ہر داعی دین کو حسن اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے. گھر میں بھی آپ کا دین بدنام ہو جائے گا اگر آپ نے درگزر نہ کیا، اچھا اخلاق نہ دکھایا. وہ آپ کو تو جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں گے، لیکن وہ بلیم کس کو کریں گے؟ دین کو کریں گے، دین والوں کو کریں گے. یہ سکھاتے ہیں تمہیں. اور پھر وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف یعنی معروف چیزوں کا، نیکی کا حکم دیتے رہیں. اور کیا کریں؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے درگزر کرتے رہیں، لوگوں کو معاف کر دیں، ان کو آسانیاں دیں، ان کو رستہ دے دیں، بحث نہ کریں، ان کی ہر بات کا جواب نہ دیں، ان کی چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں. یاد رکھیے قرآن و سنت سے زیادہ خوبصورت طریقے سے کوئی آپ کو اخلاق کی تعلیم نہیں دے سکتا. 3 چھوٹے چھوٹے جملے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، چند لفظ ہیں اور ان کے اوپر اخلاق کی بنیادیں ہیں. یعنی اگر وہ ساری کتابیں جو اخلاقیات پہ لکھی گئی ہیں اور جو بھی اس اخلاق کے موضوع پر بات کرتا ہے وہ اگر دیکھے تو اچھے اخلاق میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے تو معاف کر دو، جو بھی کیا ہے نا آج تک اس نے معاف کر دو، کیونکہ معاف کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر صرف معقول اور معروف بات کیا کرو، اور اگر پھر بھی ان کی طرف سے جہالت سامنے آئے تو اس کو اگنور کر دیا کرو، گویا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کیا. بہت ہی اچھا ریمائنڈر ہے، اور یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، امتیوں کے لیے بھی ہے. انہی کے لوگوں کے ساتھ جب آپ کا انٹریکشن ہو تو یہ 3 اصول یاد رکھیں. اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے کہ شیطان نہیں کرنے دے گا، یہ وہ منفی سوچے سوچوائے گا، تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے، اللہ سے مدد مانگے. پھر بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی شیطان وسوسے ڈال کے مختلف طریقوں سے آپ کو ان 3 چیزوں سے ہٹائیں گے، یہ کرنے نہیں دیں گے. یہ دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، کرنے میں بڑے مشکل، اور جس وقت کرنا چاہیں گے اس وقت رکاوٹیں بڑی آئیں گی. تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کریں اور شیطانی وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. یعنی آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر دل میں رکاوٹ آ جاتی تو آپ کہیں نہیں یہ شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ ہے، میں تو کرنا یہ کام، لہٰذا آپ پار ہو جاتے ہیں. پھر یکایک وہ صاف دیکھنے لگتے ہیں، ان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ دراصل شیطانی وسوسہ ہے، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. تو تقویٰ کا ہونا یہ ساری چیزیں آسان کر دیتا ہے. اور ان کے شیطان بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے رہتے ہیں، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے خود اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا. کہہ دیجئے بے شک میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہ بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن فائدہ کس کو پہنچے گا؟ جو ان کو مان جائے گا. ھذا بصائر من ربکم. تو غم سے چھٹکارا پانا ہو، جہالت سے چھٹکارا پانا ہو، گمراہی سے نجات پانی ہو تو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اچھا، اپنے دل کی بات اپنے دل کو ہی بتائیے، اپنے آپ سے پوچھا کریں ایسے سوالات نا
کہ کیا قرآن سے دوری پہ دل تڑپتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آج پڑھا کہ نہیں پڑھا، بس ٹھیک ہے پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے نہیں پڑھے. یعنی قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا، جیسے تلاوت ہے، ناظرہ ہے، ترجمہ ہے، دورہ قرآن ہے، جو بھی طریقہ ہے، کہ جب نہیں کر سکتے تو پھر بے چینی ہوتی. گلٹ سے زیادہ بے چینی ہونی چاہیے نا، کیونکہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا وہ دور ہو جائے نا تو انسان بے چین ہوتا ہے، اس کا دل تڑپنے لگتا ہے. اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ حکم سب کے لیے عام ہے. اسی طرح نماز اور خطبے میں خاموش رہنا بھی فرض ہے. نماز میں ہم نہیں بول سکتے کچھ اور خطبہ سنتے وقت بھی اور باتیں نہیں کر سکتے، اور قرآن سنتے وقت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی اپنے طور پہ گھر میں تلاوت کر رہا ہے کمرے میں بیٹھ کے اور آواز آپ کو آ رہی ہے تو اب آپ کچن سے کام چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ نہیں جائیں گے، آپ سنتے رہیں گے. یعنی دوران تلاوت اللہ کی رحمت دل کی چاہت اور خاموشی کے مطابق محسوس ہوتی ہے. اور صبح اور شام اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کیجیے عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آواز بلند کیے بغیر، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں. اللہ کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نماز بھی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی جو بات ہم اللہ کی یاد میں زبان سے کریں یا دل میں سوچیں. صبح شام خاص اوقات ہیں کیونکہ وہ سارا دن اس میں آ جاتا ہے. پھر دوام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا تمہارا تو صبح شام یہی کام ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ سارا وقت، ٹھیک. لیکن خاص طور پر یہ اوقات غفلت دور کرنے کے لیے بہت مفید ہیں کہ ان میں ذکر کیا جائے. تو اذکار کرتے وقت 5 باتوں کا خیال رکھیں. فی نفسک، دل کے ساتھ کریں. صرف زبان چلتی رہے تو کافی نہیں، دل بھی حاضر ہونا چاہیے. نمبر 2 تضرع، خوب عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے. نمبر 3 خیفہ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، دل پہ خوف آنا چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے. نمبر 4 دون الجہر، یعنی ایک تو یہ کہ آواز کے بغیر ہو کیونکہ یہ اخلاص سے زیادہ قریب اور ریا سے دور ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت نہ بالکل آہستہ ہو نہ بلند آواز میں بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا جائے. اور 5ویں چیز ولا تکن من الغافلین، ذکر ہر وقت جاری رہے، غفلت کا شکار نہ ہو. اور خصوصاً صبح شام کے اذکار جو ہے نا انسان کو غافلین میں سے نکال دیتے ہیں. اور بندے کو کچھ اوقات ایسے ضرور دن میں رکھنے چاہیے جو آپ کے اپنے رب کے ساتھ تنہا اوقات ہوں، کوئی بھی نہ ہو، اور اس وقت آپ رب کو یاد کریں. یقین کریں اگر 2-3 دعائیں بھی اکیلے بیٹھ کے رو کے مانگ لینا وہ ایک پوری کتاب دعاؤں کے پڑھنے سے بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چپکے چپکے دل میں رو کے، بس آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، کوئی تیسرا نہ ہو. اس وقت ایسا وقت ضرور بنائے اپنے لیے کوئی. اور ذکر کی حالت میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلسل اللہ کا ساتھ ملتا ہے. بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے قریب ہونے والے تکبر کو نہیں جانتے. تو مقرب فرشتے صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو انسان کو بھی صرف اسی کے لیے سجدہ کرنا چاہیے. شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا جبکہ فرشتے سب جھکتے ہیں. اور یہاں آپ دیکھیے کہ سجود تلاوت میں سے یہ پہلا سجدہ ہے، سجدہ تلاوت. قرآن کریم میں 14 مقامات ہیں جہاں آیت سجدہ آئی ہے. ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہے جو سورۃ الحج میں دوسرا سجدہ آتا ہے. سجدہ تلاوت بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک مستحب ہے، لیکن یہ ہے کہ کرنا ہی افضل ہے. اور افضل طریقہ کیا ہے کہ آپ جیسے نماز کے لیے وضو وغیرہ کرتے ہیں، دوپٹہ ہر چیز کا اہتمام، وہ افضل ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے وضو نہیں رہا، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بیچ میں سجدہ آ گیا ہے، آپ کے لیے زمین پہ جا کے سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ بہت زیادہ بھی نہیں جھک سکتے، تو آپ جہاں بیٹھے ہو اپنی گردن بھی جھکا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شیطان سجدہ تلاوت پر روتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت. اور ایک جگہ پر آتا ہے ہائے میری ہلاکت، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کر دیا، میرے لیے آگ ہے. پتہ ہے اس کو، پھر بھی توبہ نہیں کرتا. یہی تو اس کی ہٹ درمی ہے.